أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی ایک آیت کا میں نے ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے تذکرے کو نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موت دینا میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو ورافعو کا اٹھا دوں گا، آسمان پر لے جاؤں گا۔ تو بہرحال پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان پر ہے اور قرب قیامت آئیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر اشارہ ملتا ہے اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور قرآن مقدس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، اذا نزل ابن مریم، کہ جب تمہارے اندر اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہارے اندر ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتریں گے، آسمان سے تشریف لائیں گے۔ تو یہ مسلم بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں اور وہ 30 لوگ ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے 29 دجال پہلے آئیں گے اور اس کے بعد اخیر میں بڑا دجال آئے گا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا تھا اور ختم نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن لوگوں نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر بہت ساروں نے دعویٰ کیا۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں بہت سارے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دعویٰ کیا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب بھی کوئی نیا اپنا فرقہ لاتا ہے، نئی چیز لاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میری دلیل قرآن میں ہے۔ تو ایک نعیم نام کے بندے نے اس زمانے میں دعویٰ کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے لیے دلیل کہاں ہے؟ تو کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا جس نعیم کے بارے میں وہ نعیم میں ہوں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی جو مشہور ہے، اس نے دعویٰ کیا، اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت سنائی تھی کہ میرے بعد نبی آئیں گے اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، میں احمد ہوں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت ساری، یہ مختلف پہلو ہے۔ تو 30 دجال آئیں گے، ان میں سے جو سب سے آخری بڑا دجال آئے گا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور خروج دجال سے پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال یہ ساری نشانیاں احادیث کی کتابوں میں بتا دی۔ فرمایا مہدی منی، مہدی جو ہوگا وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ اور بعض حدیثوں میں ملتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو نام ہوگا وہ نام بھی میرے نام سے ہوگا، کہ خاندان میرے سے ہوگا۔ اب نبی کا خاندان حسنین کریمین سے چلا ہے، تو اب ان دونوں میں سے کس کی اولاد میں ہوگا؟
حدیث مبارکہ کے اندر بتایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا، حسنی ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جو پیدا ہوگا جہاں سے امام مہدی ظاہر ہوگا، مکہ سے ظاہر ہوگا، پہلے مدینہ میں پیدا ہوگا، مدینہ سے سفر کرے گا، مکہ جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ سعودی حکومت کے جو بادشاہ ہوں گے، جو ولی عہد ہوں گے، وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اب بادشاہت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا اس وقت ظہور ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے بہت ساروں نے، ابھی ایک اور نے بھی دعویٰ کیا، احمد عیسیٰ کے نام سے ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا، یا ہمارے یہاں دربھنگا کے اندر شکیل بن حنیف نام کا، اس نے 1998 کے اندر سے دعویٰ شروع کیا تھا، ابھی تک اس کا چل رہا ہے۔ تو یہ سب کے سب دجالی قسم کے لوگ آئیں گے، لیکن امام مہدی جو ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ لوگ اسے پہچانیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کیسے اسے پہچانیں گے؟ تو سب سے پہلے امام مہدی مدینہ سے سفر کرے گا، مکہ جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب سعودی حکومت ختم ہو چکی ہوگی، وہاں کے ولی عہد ختم ہو چکے ہوں گے، وہاں جو ولی اللہ ہوں گے وہ طواف کر رہے ہوں گے، طواف کرتے ہوئے ان کی نظر رکن یمانی اور مقام ابراہیم پر پڑے گی، وہاں دیکھیں گے ایک خوبصورت آدمی موجود ہے، اور اللہ کے رسول نے امام مہدی کی نشانیاں بتائی کہ پیشانی بڑی ہوگی، چہرہ نورانی ہوگا، ناک جو ہے یہ بڑی ہوگی، اور اس میں بھی کھل کے نشانیاں بتائی کہ ناک یہاں سے اوپر اٹھی ہوئی ہوگی اور یہاں سے نیچے ہوگی کہ یہ خوبصورتی ظاہر ہو، اور یہ جو نتنیاں ہیں یہ چپکی ہوئی ہوگی، بڑی ناک والے ہوں گے، بڑی پیشانی والے ہوں گے۔ تو لوگ دیکھیں گے کہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے دل میں خیال ہوگا کہ یہی امام مہدی ہے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت اولیاء اللہ ولیوں کے دل کے اندر الہاماً یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں یہی امام مہدی ہے۔ پھر امام مہدی کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہے جس کی بشارت آقا نے دی ہے کہ آپ حکومت کو سنبھالیں گے۔ پورے مسلمانوں کی آج جو حالت ہو چکی ہے، کفار نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، مسلمانوں کو آپ سنبھالیں گے۔ امام مہدی منع کریں گے، ولی اللہ اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں آپ ہی امام مہدی ہے۔ پھر امام مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیعت لیں گے۔ جب بیعت لیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جگہ ہے معدہ، وہاں پہ ایک لشکر جو کہ سفیانی سے روانہ ہوگا کعبۃ اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے لیے، مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے، وہاں پہ دھسے گا، اور جب دھسے گا یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی۔ تو اولیاء اللہ جہاں جہاں دنیا میں ہوں گے ان تک یہ خبر پہنچے گی۔ پھر نبی نے فرمایا شام کے اولیاء امام مہدی کے پاس جائیں گے، اور اس کے علاوہ عراق کے فوجی دستے امام مہدی کے پاس جائیں گے، امام مہدی کی حمایت کریں گے، امام مہدی مسند پر بیٹھیں گے اور اپنی گدی کو سنبھالیں گے، اور پھر حکومت کو سنبھالیں گے اور ہر طرف سے مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ اور امام مہدی کی حکومت کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 7 سال تک حکومت کریں گے، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام مہدی 9 سال تک حکومت کریں گے۔ جب امام مہدی حکومت کو سنبھال لیں گے، ان کی حکومت چل رہی ہوگی، حکومت کے آخری ایام ہوں گے۔ جب آخری ایام ہوں گے، آخری ایام میں آخری سال میں قحط سالی آئے گی لیکن کم آئے گی، پھر دوسرے سال میں بھی قحط سالی آئے گی، اس سے تھوڑی زیادہ آئے گی، پھر تیسرے سال میں پھر قحط سالی آئے گی اور بہت زیادہ آئے گی، اور لوگ اناج کو ترس جائیں گے۔ اس وقت لوگوں میں ایک آواز مشہور ہوگی کہ خراسان سے، ملک شام اور عراق کے راستے سے ایک آدمی نکلا ہے، مسیح کے نام سے مشہور کریں گے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہی دجال ہوگا جو وہاں سے نکلے گا۔ اس کی بھی نبی نے نشانیاں بتائی کہ ایک آنکھ میں کانا ہوگا، ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، قد کا ناٹا ہوگا، اور اس کی ناک پھیلی ہوئی بھدی ناک ہوگی۔ اس طرح کا یہ چھوٹے قد کا بھدے قسم کا آدمی ہوگا، اور یہ پوری دنیا کا پھر سفر کرے گا۔ جو اسے خدا مانیں گے، اب حدیث میں اس پر مختلف ملتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سفر کرے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ پہلا جو دن ہوگا 1 سال کے برابر۔ اب ہماری یہاں پہ عقل جواب دے جاتی ہے، لیکن صحابہ تھے، نبی سے پوچھا اس دن ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نبی نے فرمایا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھیں گے۔
دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، پھر تیسرا جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر، اس کے بعد جو 37 دن ہوں گے اس کے برابر ہوں گے۔ اب یہاں پر بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، جب ہوگا جب دیکھا جائے گا۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر یہ دجال پوری دنیا میں کوہرام مچائے گا، ابھی وقت کی قلت ہے نہیں تو بتاتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ دجال نکل چکا ہوگا اور پوری دنیا میں یہ کہتا پھرے گا مجھے جو خدا مانے گا اسے میں رزق دوں گا، اسے میں یہ چیزیں دوں گا، اسے میں جنت دوں گا، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ اب یہاں پر بعض نے لکھا ہے کہ دجال سے مراد ایک سسٹم ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا دجال رجل، کہ دجال ایک آدمی ہے۔ مشکات شریف باب دجال جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کی سواری جو ہوگی وہ گدھا ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ ایک آدمی ہوگا۔ اور پھر جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت مومنین کی غذا کیا ہوگی؟ جب دجال ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا، مومنین کی غذا کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مومنین کی غذا جو ہوگی وہ غذا فرشتوں کی تسبیح ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب یہاں پر بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ تو ہمارا جو اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ پیدا پہلے ہوئے ہیں، اب یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے، یہاں پہ ان کی نبوت نہیں چلے گی بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جماعت کی تیاری ہو چکی ہوگی، امام صاحب آگے بڑھنے کے ہوں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، امام وقت جو اس وقت کے وہاں کے جو امام ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی تلاش کے لیے گھوڑے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان گھوڑوں کے کلر بھی میں جانتا ہوں، جو لوگ جائیں گے تلاش کے لیے، دجال کی تلاش کے لیے، ان لوگوں کے نام، ان کے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور اس سے پہلے اللہ کے محبوب نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی دجال پوری دنیا گھومے گا، 4 مقامات جا نہیں سکے گا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طور سینہ، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختصر یہ کہ دجال کو ختم کریں گے، یہودیت کو ختم کریں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ یہودی اس وقت چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، تو پتھر بتا دے گا اللہ کے نبی میرے پیچھے ایک چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، چن چن کے ماریں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں مسلمان چین سے رہیں گے، آرام سے رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے یہاں تو 4 امام بنے ہوئے ہیں، کس امام کی اقتداء کریں گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، مجتہد ہوں گے، وہ خود قرآن اور حدیث سے مسئلوں کا استنباط کریں گے اور عمل کریں گے۔ اور یہ بھی لکھا کہ وہ جو ان کا جو اجتہاد ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد ان کے مسائل سے ملتا جلتا ہوگا، ان کے قریب قریب تک ہوگا۔ تو میں نے جو پہلے جو حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیچ میں تشریف لائیں گے. یہ مختصر میں نے واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، خروج دجال کا اور ظہور امام مہدی کا میں نے نقل کیا. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو مطالعہ کرنے کی اور آگے ہماری نسل تک، آگے ہماری اولاد تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت ممبروں سے دجال کا تذکرہ ہی چھوٹ جائے گا. دجال آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے رسول نے دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگنے لگا، مسجد نبوی کے پاس میں ایک باغ تھا، کہ اس باغ میں بھی دجال ہے، بھی نکل آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ بتایا. تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا دجالی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ